بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام روشن پور تھا۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام عنایا تھا، جو اپنے حسن اور عقل کے لیے مشہور تھی۔ عنایا بہت مہربان دل کی مالک تھی اور ہمیشہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خاص محبت تھی جانوروں کے لیے۔ شہزادی عنایا کا ایک خواب تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھی جانور بھوکا نہ رہے اور سب کے ساتھ رحم کا سلوک ہو۔ ایک دن جب وہ اپنی سلطنت کے جنگل کی سیر کر رہی تھی، اسے ایک بکری نظر آئی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ شہزادی نے بکری کو قریب سے دیکھا۔ یہ بکری نہایت خوبصورت اور نرالی تھی، لیکن وہ اداس لگ رہی تھی۔ شہزادی عنایا نے نرمی سے پوچھا، پیاری بکری، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بکری نے حیرانی سے شہزادی کو دیکھا اور کہا، میرا نام نیلوفر ہے اور میں اس جنگل میں کھو گئی ہوں۔ میں اصل میں ایک جادوئی بکری ہوں اور میرا گھر دور پہاڑوں کے دوسری طرف ہے، جہاں میری ماں رہتی ہے، لیکن میں راستہ بھول گئی ہوں اور مجھے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ شہزادی حیران ہوئی کہ یہ بکری بات کر سکتی ہے اور وہ جادوئی بھی ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ نیلوفر کی مدد کرے گی۔ فکر مت کرو نیلوفر، شہزادی نے کہا، میں تمہارے گھر تک تمہیں پہنچانے میں مدد کروں گی۔ ہم مل کر پہاڑوں کے اس پار پہنچیں گے۔ پھر شہزادی عنایا اور نیلوفر نے اپنا سفر شروع کیا۔ راستہ طویل اور مشکل تھا، انہیں بڑے بڑے جنگلوں، دریاؤں اور اونچے پہاڑوں کو عبور کرنا تھا، لیکن نیلوفر کے پاس ایک خاص جادوئی طاقت تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں پھول اگنے لگتے اور راستے آسان ہو جاتے۔ جب وہ دونوں ایک بڑے اور خوفناک جنگل میں پہنچے تو انہیں وہاں کچھ شکاریوں کا سامنا کرنا پڑا، جو جنگل کے جانوروں کو پکڑنے کے لیے جال لگا رہے تھے۔ شکاریوں نے نیلوفر کو دیکھ کر کہا، یہ بکری تو بہت نایاب ہے، ہمیں اسے پکڑنا چاہیے۔ شہزادی عنایا نے ان شکاریوں سے کہا، یہ بکری میری دوست ہے اور میں تمہیں اسے نقصان پہنچانے نہیں دوں گی۔ شکاریوں نے ہنس کر کہا، تم ایک بکری کے لیے ہم سے مقابلہ کرو گی؟ لیکن عنایا نے ہمت نہ ہاری۔ اچانک نیلوفر نے اپنے جادوئی سینگ زمین پر مارے اور ایک دم وہاں سے سنہری بیلیں نکل آئیں۔ وہ بیلیں اتنی مضبوط تھیں کہ شکاریوں کے جال اور ہتھیار ان میں الجھ گئے اور وہ وہاں سے ہل نہ سکے۔ نیلوفر کے جادو سے شکاری بے بس ہو گئے اور شہزادی عنایا اور نیلوفر وہاں سے بآسانی نکل گئیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد شہزادی اور نیلوفر آخرکار پہاڑوں کے اس پار ایک جادوئی وادی میں پہنچ گئیں، جہاں نیلوفر کا گھر تھا۔ نیلوفر کی ماں بہت خوش ہوئی کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت واپس آ گئی ہے۔ اس نے شہزادی عنایا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے اور اس لیے میں تمہیں ایک انمول تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے شہزادی کو ایک جادوئی ہار دیا اور کہا کہ یہ ہار جس کے پاس بھی ہو، اس کی سلطنت میں کبھی کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور وہاں ہمیشہ امن و خوشحالی ہوگی۔ شہزادی عنایا نے وہ ہار لے لیا اور نیلوفر سے بولی، تم ہمیشہ میری دوست رہو گی۔ پھر عنایا اپنی سلطنت واپس آئی اور اس جادوئی ہار کی مدد سے اپنی سلطنت کو خوشحال بنا دیا۔ اب روشن پور میں کبھی کوئی بھی بھوکا نہ رہتا اور سب جانور اور لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ نیلوفر اور عنایا کی دوستی ہمیشہ قائم رہی اور لوگ آج بھی اس عظیم شہزادی کی کہانی سناتے ہیں، جس نے اپنی بہادری اور محبت سے ایک جادوئی بکری کی مدد کی اور اپنی سلطنت کو امن اور خوشحالی کا ایک خوبصورت تحفہ دیا۔